بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں احتشام الحق عباسی IRC پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. وہ ٹاپک ہمیں ڈیلی لائف کے ساتھ جڑا ہے اور ڈیلی لائف کو متاثر بھی کرتا ہے. ایسے بے شمار انڈیویجولس آپ کی بھی زندگی میں آئے ہوں گے، ہمارے پاس بھی یہ ایز اے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے ناطے سے آتے بھی ہیں اور ڈسکس بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں. بہت زیادہ یہ پرابلم عام ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کی زندگی کے اندر جو کسی نہ کسی لیول کے اوپر سائیکولوجیکل مسائل کا سامنا کرتے ہیں یا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو اوور تھنکنگ سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اوور تھنکنگ کا اور نیگیٹو تھنکنگ کا آپس کے اندر ریلیشن کیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہمیں کس طریقے سے نفسیاتی بیماریوں کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ کا ہماری جسمانی لائف کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہماری معاشی زندگی کے اوپر، ہماری معاشرتی لائف کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. ان سارے سوالات کا آج ہم جائزہ لیں گے، ان سارے سوالات کا ہم جواب لیں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ماہر نفسیات موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد صغیر. ڈاکٹر صغیر صاحب جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، IRC کے ہیڈ ہیں، اور ہم ان سارے سوالات کا جائزہ آج لیں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اوور تھنکنگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور کہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے. تو سر صغیر صاحب، جو آج کا بنیادی کوسچن، اگر ہم اس چیز کو عام ناظرین تک پہنچا سکیں اور سادے الفاظ میں پہنچا سکیں کہ منفی جو سوچیں ہیں نفسیاتی طور پر ہم انہیں کیسے سمجھا جائے، کس طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو تھاٹس ہیں یہ نیگیٹو ہیں. بیسیکلی جو ہماری سوچیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ تھنکنگ جو ہے وہ کیا ہے اور کب کون سی سوچ جو ہے وہ اوور تھنکنگ میں کنورٹ ہوگی یا نیگیٹو تھنکنگ میں کنورٹ ہوگی. تو فار ایگزامپل ایک زندہ انسان جو کہ نارمل ہیومن ہے وہ سوچتا ہے. ایون جو ایسے لوگ جو مینٹلی ال ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈیزیز کا شکار ہوں وہ بھی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک نارمل انسان کے سوچنے میں اور ایک جو پیتھولوجیکل کسی پیتھولوجی میں ہے اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. کسی ذہنی امراض میں مبتلا بندے کے سوچنے کا انداز اور عام جو نارمل انسان ہے اس کے سوچنے کے انداز میں ایک بیسک بنیادی فرق ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوچوں کو اگر اس کی سیوریٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو جیسے عام تھنکنگ ہے، اگر مائلڈ لیول کی کوئی ایک پرابلم ہے اس کے بارے میں سوچنا، ایون کسی فرد سے آپ ملنے جا رہے ہیں اس فرد کے بارے میں سوچنا، اچھا یہ شخص ہے، یہ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا پورا تعارف اپنے ذہن میں رکھنا تاکہ اس سے متعلق بنیادی لیول کی یا بنیادی سطح کی آپ نے معلومات آپ کے پاس حاصل ہو جائے تاکہ آپ جب اس سے ملیں تو اس کے بارے میں کوئی چیز ڈسکس کر سکے. اور جنرلی ایک انسان ایک امپریشن بنا رہا ہوتا ہے اور ایک میوچول انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب دو لوگوں کے درمیان کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مائلڈ لیول آف جو ایڈیکویٹ ریشنل تھنکنگ ہے اسے تھنکنگ کہتے ہیں. سوچ، کسی چیز کے بارے میں سوچ و بچار کرنا، کسی کے بارے میں چیز کے بارے میں سوچنا. اس سے بڑھ کر ایک اور تھنکنگ ہوتی ہے، اس سے آگے والی تھنکنگ جو کہ ماڈریٹ لیول پہ ہے. اسے آپ اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ اور وہ سوچ ایسی ہے کہ اس سوچ کی وجہ سے انسان پریشانی محسوس کرے، اس کے اندر سٹریس اور انگزائٹی فیل ہو یا فیئر ڈیولپ ہو. کہ اس طرح سے سوچنا کسی بھی ایونٹ سے ریلیٹڈ، کسی بھی معلومات یا کسی بھی چیز سے متعلق کہ وہ آپ کے اندر ایک خوف کا باعث بن سکے یا وہ آپ کو پریشان بنا سکے. تو آپ کا جو ذہنی سکون ہے اگر وہ اس سوچ سے، کوئی بھی ایسی سوچ ہے، کسی بھی ایسی اس قسم کی سوچ، کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں کہ جی میرا ایگزام ہے، کل آپ نے جا کے پیپر دینا ہے یا کل آپ نے کسی کے ساتھ ملنا ہے، انٹرویو ہے، ایون کسی جگہ پہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے. تو اب وہ جو پریزنٹیشن ہے یا پیپر ہے یا کسی سے ملاقات ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچ آنا اور ایسی سوچیں آنا جس سے آپ کو پریشانی محسوس ہو.
یہ وہ سوچ ہے جو اوور تھنکنگ میں آئے گی. اب آپ بار بار سوچو گے پتہ نہیں میں کیسے جا کے کر سکوں گا, میری تیاری اپنی کیسی ہے, میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, وہ کیا میرے بارے میں سوچے گا, وہاں کا ماحول کیسا ہوگا, انوائرمنٹ کیسا ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں اوور تھنکنگ کا حصہ ہیں کہ آپ ایوری پاسبل آؤٹ کم کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, ایوری پاسبل جو انٹریکشنز ہوں گے اس کو پہلے سے آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب تھنکنگ آپ کی اتنی اضافی یا ایڈیشنل ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو تھنکنگ میں یہ جو ہے نا اوور ویلمنگ فیل کرتے ہیں. اوور ویلمنگ جب آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کی جو کوگنیٹیو پروسیسنگ کیپیسٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسے ایک کوئی بھی ایون موبائل ڈیوائس ہے یا کوئی لیپ ٹاپ ہے, آپ اس میں 5, 6, 8, 10 فنکشن ایک ساتھ اوپن کر دیں, ایک اپلیکیشن اوپن کی, دوسرا اپلیکیشن اوپن کی, کچھ اور فائلز اوپن کی, تو اس کی جو کیپیسٹی ہے ریم کی, اس کی پروسیس کرنے کی, وہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جائے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہینگ ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی پروسیسنگ سپیڈ زیرو ہو جائے گی یا وہ کمپرومائزڈ ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اوور ویلم فیل کرتے ہیں اور انسان بلینک ہو جاتا ہے اس سچویشن میں جا کے. یہ اوور تھنکنگ بیسیکلی اس کی سیکنڈ سٹیج ہے. اس کے بعد کی جو ایک سٹیج ہے جسے ہم سویئر لیول جو تھنکنگ ہے اسے obsessive تھنکنگ کہتے ہیں. ایسی تھنکنگ جس میں آپ سوچتے سوچتے وہمی ہونا شروع ہو گئے, مطلب ریالٹی بھی ڈسٹورٹیڈ ہو گئی ہے. اب آپ بیٹھ کے خام خیالی میں جی رہے ہیں, آپ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں, آپ کو حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے, آپ ایسی تھنکنگ میں چلے گئے ہیں. جیسے کہ جو سائیکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, جو ہیلوسینیشنز میں ہوتے ہیں, جو ڈیلیوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہوتے ہیں, جنہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, لوگ جیسے کہ ایک جو ڈیلیوژن ہے تھاٹ براڈ کاسٹنگ, انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے ان کی جو بھی سوچ وہ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں, وہ سوچیں ٹیلی ویژنس پہ یا جو براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا, اس کے اوپر براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں. میری سوچیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, لوگ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. مطلب اتنی زیادہ obsessive thinking, ایک ہی چیز کے بارے میں سوچے چلے جانا اور کوئی رکاوٹ یا اس میں رکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس چین کو بریک کرنا. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف تھنکنگ ہے جو کہ اوور تھنکنگ, نیگیٹو تھنکنگ کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کا فرق کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ایک بندہ شخص ہے کسی بھی ٹاپک کو لے کر وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہے, جیسے اسپیشلی جو ہے ایگزام سے پہلے ہمیں بہت زیادہ اوور تھنکنگ آ رہی ہوتی ہے, ہمارا مائنڈ بہت زیادہ سوچتا ہے, یا کسی بھی نتائج سے پہلے, رزلٹ سے پہلے کا ٹائم بڑا کروشل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اب اگر ہم اس دونوں چیزوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا تبدیلیاں ہیں, کس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں, اوور تھنکنگ اور منفی سوچیں, نیگیٹو تھاٹس. دیکھیں جو اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ ہے میرے لحاظ میں دونوں سیم چیزیں ہیں, انٹرچینجبلی ان کی ٹرمز ہیں. کچھ کہیں پہ اوور تھنکنگ کہا جاتا ہے, کہیں پہ نیگیٹو تھنکنگ کہا جاتا ہے. اوور تھنکنگ دراصل نیگیٹو تھنکنگ ہے, کیونکہ اس کے بعد جو آپ کی ایموشنل اسٹیٹ آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ نیگیٹو ہے. آپ فیئر فیل کر رہے ہو, یا آپ انگزائٹی فیل کر رہے ہو, یا آپ ڈپریشن فیل کر رہے ہو. فار ایگزامپل ایک چیز ہوتی ہے تھنکنگ میں جسے خاص کر کے اوور تھنکنگ, نیگیٹو تھنکنگ. جب بھی میں بات کروں گا اگر اوور تھنکنگ کا یا نیگیٹو تھنکنگ کا, تو دونوں سیم چیزیں ہیں, تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ڈگری ڈپینڈ کر سکتی ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے, جیسے مائلڈ لیول پہ ہے, سویئر لیول پہ ہے, یا ماڈریٹ لیول پہ ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے یا نیگیٹو ہوتی ہے. اگر آپ سوچنے کے بعد ریلیکس ہو رہے ہیں, سوچنے کے بعد آپ کو انفارمیشن مل رہا ہے, سوچنے کے بعد آپ کا پرابلم سالو ہو رہا ہے, اور آپ بڑا اطمینان, سکون حاصل کر لیتے ہیں, اور آپ کا پرابلم سالو ہو چکا ہے, تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اسی کے برعکس ایسی وہ تھنکنگ جو سوچے جا رہے ہیں, سچویشن بھی اسٹل وہیں پہ ہی ہے, پرابلم بھی وہیں پہ ہے, اور الٹا آپ کے اندر ایک نیگیٹو ایموشن بھی پیدا ہو گیا. فار ایگزامپل کہ آپ کے اندر اسٹریس پیدا ہوگی, انگزائٹی پیدا ہوگی. اسے ناٹ تھیوری بھی کہتے ہیں کہ آپ ایموشنز, ایک نیگیٹو ایونٹ ہوا کہ آپ ایک سچویشنز کو دیکھیں, کوئی بھی ایک اپسیٹنگ سچویشن ہے. فار ایگزامپل آپ نے
چلتے ہوئے کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا کہ آپ کی کار پنچر ہو گئی ہے, آپ نے جو ہے نا ٹائملی جا کے کسی کے ساتھ میٹنگ اسکیجول تھا, بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ میٹنگ تھی آپ کی, اسکیجول تھا, آپ اس سے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹو ایونٹ ہے, آپ نے ٹائر بھی چینج کر لیا, آپ پہنچ بھی گئے ہیں, میٹنگ انگیج بھی ہو گئی ہے, آپ وہاں تک پہنچ گئے, لیکن اسٹل آپ اپنے اندر نیگیٹو فیل کر رہے ہو, برا فیل کر رہے ہو, آپ اپنی جو کوپنگ اسکل ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو, آپ اپنے آپ کو ایز اے فیلئر کنسیڈر کر رہے ہو کہ جی میں نے ٹھیک نہیں کیا, میں جلدی نکلتا تو یہ نہ ہوتا, میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا, ایسا نہ ہوتا, میری ٹائر ٹھیک نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے, میں اتنا افیکٹو انسان نہیں ہوں. تو اس طرح کی سوچیں پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر وہ ایموشن سٹل آپ کے اندر رہتا ہے, نیگیٹو ایموشن. آپ نے میٹنگ کی اور ساری پھر اس ایونٹ کو ایک نیگیٹو ایونٹ پہ ایٹریبیوٹ کر لینا کہ یار پورا دن ہی آج بیکار ہے, کیوں, صبح صبح ٹائر پنچر ہو گیا تھا. تو باقی پازیٹیو چیزیں آپ اسے کنسیڈر نہیں کر رہے. ایون آپ نے اپنا یہ اسکل بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کتنے اچھے سے ٹائر چینج کیا ہے. پازیٹیو ایونٹ تھا, آپ کی ایک اسکل ہے, آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ آپ کو فلیٹ ٹائر چینج کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑی, آپ نے خود مینیج کیا ہے, آپ نے ڈیل کیا ہے. تو انسان کے اندر یہ جو نیگیٹو ٹرینڈ ہے, یہی نیگیٹو تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, اس میں اسے اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہماری جو سائیکلوجیکل اسٹیٹ ہے اور ہمارے جو ایموشنل اسٹیٹ ہے اس کو امپیکٹ کرتی ہے. اچھا سر, اسی سے جڑا ایک اور کوشچن ہے کہ جو منفی سوچیں ہیں ان کی علامات کیا ہیں, اور کس طریقے سے ہمارے جو ساتھی ہیں یا ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں, جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا ہمارے جو قریبی لوگ ہیں, وہ اس مسئلے کو کیسے پہچان سکتے ہیں, کیسے جان سکتے ہیں کہ یار یہ جو شخص ہے اس کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہے, اس کے ساتھ کوئی مسائل ہیں. تو ہم کیا نیگیٹو تھنکنگ کی علامات کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کی علامات ہیں؟ نیگیٹو تھنکنگ کی جو سائنس ہیں وہ 2 لیول پہ ہو سکتے ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو ہے, آپ کو جو انڈیویجول, جو انسان اس سے سفر کر رہا ہے, جس کے اندر یہ تھنکنگ چل رہی ہے, اگر اس کو اپنا ایویلیویشن پتہ چل جائے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتا ہے کہ میرے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے یا نیگیٹو تھنکنگ ہے یا میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ جو اوور تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے کچھ سائنس ڈسکس کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ لوگ کیسے ایسے بندے کو پرسیو کرتے ہیں, یا ایسی کس لیول کی جو ہے نا تھنکنگ پہنچ جائے گی جو کہ لوگوں کے لیے ایویڈنٹ ہوگی, یا لوگوں کے سامنے اس کی مینیفیسٹیشن نیگیٹو وے میں ہوگی, ان اپروپریٹ وے میں ہوگی, یا ڈس فنکشنل بیہیویئر کے طور پہ سامنے آئے گی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جو نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو اپریزل میں ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کبھی شاباشی نہیں دے سکتے, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, جی مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں ہوں ہی ناکام. اچھا, انوائرمنٹ کے اندر بھی نا, کسی جگہ کے اوپر اگر وہ شادی بیاہ کے اوپر بھی جاتے ہیں یا مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں, تو ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو ہی ہائی لائٹ وہ کریں گے, نیگیٹو چیزوں کو ہی وہ پن پوائنٹ کریں گے. دیکھیں, ان کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے, اس کے اندر کچھ پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں, اور وہ پرابلم جب پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی جو ویو ہے, آپ کا دیکھنے کا انداز جو ہے خود کو منفی ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو منفی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, ایک منفی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے لیول پہ. پھر جو آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, دنیا سے مراد جو لوگ ہیں, جو سچویشنز ہیں جہاں آپ موجود ہیں, کوئی ایسا ایونٹ چل رہا ہے, تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ نیگیٹیولی ہی پرسیو کرتے ہیں. میں برا, دنیا بری, میرا فیوچر برا. 3 لیول پہ نیگیٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. آپ کو فیوچر بھی برا لگے گا, اپنا مستقبل اچھا نہیں لگے گا, اس کے بارے میں بھی ورڈ رہیں گے, پریشان رہیں گے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ پھر انہی حساب سے خود کو سوچتے ہیں. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کا سوچنے سمجھنے کا انداز اس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہر ایک چیز کے بارے میں ایک نیگیٹو اپریزل ہوتا ہے. میں ٹھیک انسان نہیں ہوں, مجھ سے کام نہیں ہوتا, میں جب بھی کچھ کرتا ہوں تو ایک جو ہے نا اس میں ہمیشہ ناکامی ہی ہوتی ہے, میں ایک ناکام انسان ہوں. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے. اپنی کوپنگ سکلز کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں اس پرابلم کو ڈیل کر سکتا ہوں, میں ایک فار ایگزامپل پریزنٹیشن ہے, میں اس کو فیس کر سکتا ہوں, یا باس کے سامنے میں اپنا پروجیکٹ اچھے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, اس کو
प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। ये जो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ होता है ना, पॉजिटिव सेल्फ एफिकेसी कि आई कैन डू दैट, ये वाला इनकी जो थिंकिंग होती है नेगेटिव होती है। ये नहीं लगता है मैं नहीं कर सकूँगा, मुझसे नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर आपने देखा कि जब नेगेटिव थिंकिंग होती है तो नेगेटिव इमोशंस, फिर इसी तरह से सोमैटिक नेगेटिव सिम्टम्स भी डेवलप होती हैं। आपने देखा होगा उन्हें जो है ना एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है, हाथ पाँव उनके कांप रहे होते हैं, और कुछ लोगों को जो है ना जो उनकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ना रिफ्लेक्सेस होते हैं, उन्हें पेट में दर्दें होती हैं, उनका स्टमक अच्छा नहीं फील होता, उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती। ये सारी सोमैटिक सिम्टम्स हैं जो कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से लेटर ऑन डेवलप हो जाती हैं, जो कि एंग्जाइटी की भी सिम्टम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, तो प्रॉपर साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ लीड कर सकेंगे। तो इसको देखना है कि आप अंडर एस्टिमेट करेंगे, नेगेटिवली एट्रीब्यूट करेंगे, हर चीज़ को लिंक करेंगे मनफी चीज़ों के बारे में कि ये ऐसा हुआ है, मैं जब भी निकलूँगा एक्सीडेंट तो होना ही होना है, मेरे साथ बुरा ही होना है। तो ये वो नेगेटिव अप्रेजल है आपको जो कि एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ पुश करता रहता है, और फिर डेफिनेटली आपने उसी तरह से नेगेटिव फील करना है, और आपका लोगों की तरफ, अपनी तरफ, फ्यूचर से रिलेटेड एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, एक मेंटल स्कीम डेवलप होता है, एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है, एक ऐसा अकीदा बन जाता है। फिर वही अकीदा आपको लाइफ लॉन्ग जो है ना चलाता रहता है, इसी नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, तो लेटर ऑन जो है ना ये पैथोलॉजिकल या आपको एक मेंटली इल पेशेंट बना देता है, एक ज़हनी मर्ज में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी कन्वर्जन जो है। अच्छा, जो हमारे माजी के तजर्बात हैं, स्पेशली जो हमारे बचपन के जो तजर्बात होते हैं, बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको जिनसी तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको साइकोलॉजिकली बड़ा टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो कम्युनिटी की तरफ से हो। तो ये जो हमारे जो बचपन के तजर्बात हैं, जो हमारे परवरिश के दौरान के जो मनफी हमारे जो रवैये डेवलप होते हैं, क्या ये भी इन मनफी सोचों का बायस बन सकते हैं फ्यूचर में आकर? क्या जब हम बड़े होते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होते हैं, तो ये जो बचपन के या जो माजी के हमारे जो तजर्बात हैं, ये किस तरीके से हमारी हेल्थ को मुतासर करते हैं? देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह ने उसको बुनियादी तौर पे कुछ सलाहियतों के साथ पैदा किया होता है। जैसे उसने बात करना सीखना है, उसकी इंटेलेक्चुअल फिज़िकल लेवल पे डेवलपमेंट होनी है, उसने चलना शुरू करना है, उसने बात करना शुरू करना है। बात करना एक कॉग्निटिव एबिलिटी है कि मतलब कि आपकी अक्ल, आपका जहन इस शऊर के लेवल पे पहुंचा कि आपने कुछ चीज़ें याद की, कुछ चीज़ें सीखी, और फिर आपने उन रवैयों को इख्तियार किया, और वो रवैये आपके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि लाइफ जो है ना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें इंसान सीख रहा होता है। अब जब हम सीखते हैं तो अब सीखने में अगर कोशिश की जाए, देखा जाए, तो हमारी लर्निंग में आपका इन्वायरमेंट शामिल है, जैसे कि सोशल लर्निंग है, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग उसमें शामिल हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, ये सारे लोग आपकी लर्निंग को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आपने डिस्कस किया कोई भी नेगेटिव साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं, जिसमें अगर सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, वॉर है, टेरर है, किसी किस्म का भी नेगेटिव इवेंट है आपकी ज़िंदगी में, अगर किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, ज़रूरी नहीं है चाइल्डहुड में, वो अगर लेटर ऑन भी होता है तो आपकी उसके बाद की ज़िंदगी अफेक्ट हो सकती है ना। एक ट्रॉमा है, ट्रॉमा चाइल्डहुड का है तो डेफिनेटली उसने इम्पैक्ट करना है, लेटर ऑन होना है तो भी इम्पैक्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट क्या है, साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है आपका, स्ट्रेंथ कैसी है, ट्रेनिंग कैसी है, बिलीफ पैटर्न्स कैसे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं। फिर आप डिपेंड करेगा कि आपने कैसे उस सिचुएशन को डील किया। लेकिन अगर चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो डेफिनेटली वो आपको इम्पैक्ट करेंगे। आपका ओवरऑल जो लोगों से मुतल्लिक, जैसे मैंने कहा था, दुनिया से मुतल्लिक, अपने मुतल्लिक, फ्यूचर से मुतल्लिक जो पर्सपेक्टिव है, ये बचपन से ही पैदा होता है। आपके माँ बाप आपको क्या पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, आपके माँ बाप जो हैं वो मुश्किल में कैसे चीज़ों को प्रोसेस करते रहे हैं, उन्होंने क्या किया था,
وہ جب اپسیٹ ہوتے ہیں, کوئی اپسیٹنگ ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کوپ کرتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مرر کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو. تو یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی جو, یا کسی بھی سوشل انوائرمنٹ کی, یا کسی بھی سوسائٹی کی جو امپورٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں اس سوسائٹی کے لوگوں میں وہ دیکھی جاتی ہیں, وہ ان میں موجود ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی نیگیٹو ٹرینڈ ہے, نیگیٹو کوئی چیز ہے, تو وہ نیگیٹو چیز بھی اس سوسائٹی کے لوگوں میں شامل ہوگی, کیونکہ وہ ان کی ایک ایکسپیرینس کا, نالج کا اور ان کی جو پرورش کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے جو, اگر آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے لائف میں, تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر منفی سوچ پیدا ہو سکتی ہے, نیگیٹو اپریزل جنریٹ ہو سکتا ہے, اور آپ کے اندر کوگنیٹو ڈسٹورشن, یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی جو پیمانے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے, آپ اس کو سوچتے ہیں تو کسی ایک پیمانے میں رکھتے ہیں, کسی ایک مینٹل فریم ورک, کوئی ایک سکیما اس پہ اپلائی کرتے ہیں, اس کے مطابق انفارمیشن کو یا تو اپنے پاس رکھتے ہیں یا اس کے اندر کچھ چینجز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیبل ہے, اس ٹیبل کے بارے میں ایک بیسک انفارمیشن ہے کہ فلیٹ ٹاپ ہونا چاہیے, پھر اس کی جو ہے نا لیگز ہونی چاہیے, اسے ہم ٹیبل کہتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, ڈفرینٹ یوزز اس کے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے نے تو یہ سیکھ لیا, اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائے, اس کا جو مرضی شیپ دے دیں, وہ ٹیبل پہچان لے گا, کہ کوئی انفارمیشن لے گا, اس کے پاس ایک ٹیبل کا خاکہ پہلے سے موجود ہے, ایک ایبسٹریکٹ اس کی تھنکنگ میں ہے, ایک اس کے اندر ایک اس کا پراپر کانسیپٹ موجود ہے, اسی کانسیپٹ کے حساب سے وہ کرے گا. اسی طرح سے آپ جو آپ کی ایموشنل رسپانسز ہیں, جو لرننگ ہے, جو ایونٹ ہے, یا جو تھنکنگ ہے, اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ریئلٹی جو ہے, الٹیمیٹ جو ریئلٹی ہے, اس کا بھی آپ نے اپنے اندر ایک بنایا ہوتا ہے, اسکیما ہوتا ہے. تو جب وہ ریئلٹی سے کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو آپ اس کو اس انفارمیشن میں ڈالتے, ایک سانچہ ہے اس میں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اس سانچے میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے اس کو آپ اپنے پرسنل جو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس سے فلٹر کر کے اپنا رنگ دے کے آگے بھیجیں گے. تو وہ انفارمیشن آپ کی ہوئی کیونکہ آپ نے اس کو اپنے طور پہ اڈیپٹ کیا, اس میں ماڈیفیکیشنز کی, دین آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہو. تو مختلف قسم کی نیگیٹو سوچیں بھی ہوتی ہیں. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا چھوٹی سی, وہ کہتے ہیں نا کہ رائی کا پہاڑ بنا لینا, چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے. کچھ لوگ دیکھے ہوں گے آپ کو فوراً ایک دم سے جو ہے نا کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں, مجھے پتہ چل گیا اس کا مطلب یہ ہے, اچھا یہ یوں چل کے گیا ہے, اس کا نان وربل کمیونیکیشن ایسا تھا, ہاں کل جو ہے نا اس کی جو ہے نا یہ میرے ساتھ جو ہے نا جیلسی ہے, اور کل جو میں نے اس کو ڈانٹا یا کنفرنٹ کیا, اب دیکھو یہ مجھ سے ناراض ہے. تو آپ خود سے ہی کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. ہاں اوکے, میں جو ہے آج ایک جو ہے جو میرا گول تھا وہ اچیو نہیں کر سکا, میری لائف ہی فیلئر ہے, میں نہیں کر سکوں گا, میں کوئی گول اچیو نہیں کر سکتا, میں کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے نیگیٹو تھنکنگ ہونا شروع ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف میں ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوتی ہیں کہ میرے جب بھی کوئی ایگزام دوں اس میں A گریڈ آنا چاہیے, لیس دین A از اے فیلئر. مطلب کہ اگر A سے نیچے کوئی بات ہوتی ہے, B ملتا ہے, B+ ملتا ہے, C ملتا ہے, پاس تو آپ ہو, لیکن وہ بندہ اس پہ راضی نہیں ہے, وہ اس کو فیلئر کنسیڈر کرتا ہے. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا ایک اور تھنکنگ کا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے اپنے ساتھ لنک کرتے ہیں. ہر انٹرنل ایٹریبیوشن اسے کہتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے میری وجہ سے ہے. ایکسٹرنل کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, فیکٹرز ہو سکتے ہیں, کوئی ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز نہ ہو پائے, لیکن آپ اس کو اپنا ہی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ لنک کرتے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار قسم کی نیگیٹو تھنکنگ کی قسمیں ہیں یا انسان کے اندر سانچے ہیں جس میں سے انسان اپنی معلومات کو گزارتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے. تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے اوور آل لائف میں. اچھا صغیر بھائی, آج جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ ہے منفی سوچیں. اب منفی سوچیں ڈفرینٹ لوگوں کی وجہ سے بھی ہمارے اندر انڈیوس ہو سکتی ہیں, پیدا ہو سکتی ہیں. اسپیشلی طور پر جو منفی سوچوں کا ایک میرے خیال سے جو بڑا سورس بھی بن سکتا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے.
جو ہمارا نیوز چینلز ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، اور جو معاشرتی دباؤ جس کی جو ہے یہ کس حد تک ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کا افیکٹ کرتا ہے اور منفی سوچیں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں؟ اب میڈیا ہے یا کوئی بھی اور ایکسٹرنل سورس ہے، وہ اگر آپ کو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو طرح کے انداز فکر ہیں. ایک انداز فکر یوں ہوتا ہے کہ اس میں امید پروان چڑھتی ہے، ایسا انداز فکر جس میں امید پروان چڑھتی ہے، اور آپ ہمیشہ امید سے ہی لوگوں کو، امید کا ایک لینز ہے اس میں آپ فلٹر کر رہے ہیں کس چیزوں کو، آپٹمسٹک ونڈو آپ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اور اس کے برعکس ہوتا ہے پیسمسٹک ونڈو ہوتی ہے، مایوسی ہے. تو جب آپ اپنے میڈیا میں اپنے ارد گرد اپنے چاروں طرف ایسی معلومات لیتے ہیں جو کہ مبنی ہے مایوسی پہ، نیگیٹو چیزوں پہ، کہ ہمیشہ بم بلاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ جو اکنامک کرنچ کی بات ہو رہی ہے، سوشل لیول پہ ایشوز کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے ارد گرد منفی چیزوں کو ہی بار بار ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یا اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ آج فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں بندے نے یہ کر لیا، کسی کے پاس چوری ہوگی، کسی کا فون سنیچ ہو گیا، کسی کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ اگر اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہوگی نیگیٹو انفارمیشن کی اور اس طرح کی کریٹیکل ایونٹس کی جو کہ ان پلیزنٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک انوائرمنٹل لیول پہ یعنی کہ ایکسٹرنل لیول پہ ایسا امپریشن ڈیولپ کر رہے ہو کہ جی جیسے آپ جس جگہ رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اکثر بری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ اس طرح کرتے کرتے تو اگر کوئی کسی بھی انسان کے اندر جنرلائزیشن ہے کہ وہ ہمیشہ ایک چھوٹی چیز کا بہت بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، کیٹاسٹروفائزنگ تھنکنگ ہے، ایک چیز کو بہت زیادہ میکسیمم لیول پہ لیتا ہے، اس کا امپیکٹ زیادہ لیتا ہے، وہ پھر ان ایونٹس کو یہ سمجھتے میں باہر جاؤں گا میرے ساتھ ہونا ہی ایسا ہے، اس جگہ پہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہاں پہ چوری چکاریاں ہوتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں، یہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ آپ اپنے چاروں طرف وہی انفارمیشن لے رہے ہیں. تو جو انفارمیشن آپ کی چاروں طرف موجود ہے، آپ کا پرسپیکٹیو بھی ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک لرننگ کا طریقہ ہے کہ آپ نیریٹو بناتے ہو. اور نیریٹو کیسے بنتے ہیں؟ آپ کے چاروں طرف موجود انفارمیشن کا. آپ نیگیٹو نیریٹو، ابھی جیسے ہم نے ریسنٹلی جو ہے نا میڈیا پہ دیکھا، ایک نیگیٹو جو ہے نا انہوں نے ایک جو خام خیالی بنا لی، ایک میتھیکل ورڈ یا ان ریئلسٹک امپریشن ڈیولپ کیا انڈین میڈیا نے. تو سارے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں کی مینٹل لیول پہ ویسا ہی امپریشن ڈیولپ ہو گیا کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوا ہے پاکستان میں. تو بیسیکلی اس طرح سے یہ جو آرٹیفیشیل ریالٹی ہے نا یہ کریٹ ہو سکتی ہے، اور پھر لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ریالٹی امپرنٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے، اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. جب تک کہ آپ صحیح چینل پہ جا کے انفارمیشن اس کے کاؤنٹر نیریٹیوز نہ دیکھو، ڈھونڈو یا چیک کرو، تو جب لوگوں کے پاس ریالٹی آتی ہے تو ایسی تھنکنگ ختم بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرسسٹ کرے گی، لیکن آپ پازیٹیو اڈیپٹیو ویو اور آپٹمسٹک جب ونڈو رکھتے ہو تو وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ فوکس نہیں ہوتے، نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ فوکسڈ ہو نیگیٹو تھنکنگ پہ. ہمیشہ جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہو ایک کہ آپ کو کوئی بھی ایک ایونٹ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک گلاس لیں پانی کا، اس کے اندر ایک جو ہے نا آپ ڈراپ ڈال دیں کسی بھی سیاہی کا، تو وہ سارا پانی کیسا ہو جائے گا؟ کلر اس کا بدل جائے گا. ایک ڈراپ ہے، گلاس میں پانی تو بہت زیادہ تھا، لیکن ایک اس ڈراپ نے پورا گلاس خراب کر دیا. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ اس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. جب آپ نیگیٹو فوکس کرتے ہیں وہ آپ کو پورے کا پورا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نہ صرف سوچ، آپ کی ایموشنز اور آپ کی جو جسمانی صحت ہے، آپ کے اندر فزیکل لیول پہ چینجز آ جائیں گی. آپ ان فیلنگز کو، ان ایموشنز کو فیل کریں گے، اور اگر یہ پرسسٹ کرے گا، رہنا شروع کر دے گا، تو آپ کو انگزائٹی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، اور ایون اگر ایکسیسو لیول پہ obsessive تھنکنگ میں چلے جائیں تو آپ کے اندر OCD اور آپ کے اندر سائیکوٹک ڈس آرڈرز بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ پراپر مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کی طرف لے کے چلا جا سکتا ہے. یہ اٹس اے ٹرانس ڈائگنوسٹک فیکٹر. اس کی وجہ سے آپ کا ایک ڈائگنوسس بن سکتا ہے، انڈر لائنگ میجر فیکٹر ہے. اچھا، جو معاشی مشکلات ہیں
کسی بھی ایک انڈیویجول کے لیے یا ایک پوری کمیونٹی کے لیے یا ایک گھر کے لیے گھرانے کے لیے جو معاشی مشکلات ہیں اور جو گھریلو تعلقات ہیں، خراب تعلقات اور خراب معاشی کنڈیشن، معاشی صورتحال، یہ بھی کیا نیگیٹو تھنکنگ کو پیدا کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایڈورس ایونٹس ہیں نا، ایڈورس ایونٹ مطلب مشکلات، پریشانی کسی قسم کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہو، چاہے وہ فائنینشیل لیول کی ہو، چاہے وہ آپ کی ایگزسٹنس سے ریلیٹڈ ہو. فار ایگزامپل آپ سیفٹی فیل نہیں کر رہے ہو تو آپ کے پاس پیسے بھی جیب میں، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن اب صرف آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں سیف نہیں ہوں، لیکن آپ سیف فیل نہیں کر رہے کیونکہ آپ دیکھتے ہو آئے دن رپورٹ ہو رہے ہیں نیگیٹو ایونٹس. تو سیفٹی ایٹ رسک ہو تو بھی انسان ٹھیک نہیں ہے. تو نیگیٹو کوئی بھی ایونٹ ہے، یہی سچویشنز ہیں نا، نیگیٹو سچویشنز ہیں جو کہ مطلب پرابلمز ہیں. تو پرابلمز جب بھی آئیں گی تھنکنگ امپیکٹ ہوگی. اچھا سر، ہم نے ابھی جتنا بھی چیزوں کو ڈسکس کیا، یہ ہم نے علامات کو اور اس کی جو بیس ہے منفی سوچوں کی یا اوور تھنکنگ کی، ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے منفی سوچیں پیدا ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے یہ ہماری جسمانی یا نفسیاتی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں. اچھا، اب ہم اس کے سلوشنز کی طرف بھی بڑھتے ہیں. تو جو ریلیجن ہے ہمارا، جو مذہبی عقائد ہیں ہمارے، جو ہماری روحانیت ہے، یہ کس طریقے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے منفی سوچوں سے نکلنے میں، اوور تھنکنگ کو ختم کرنے میں؟ ریلیجن کا یا روحانیت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں ریلیجن جو ہے وہ آپ کو بے شمار چیزوں کی ایک آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دیتا ہے، اور جو الٹیمیٹ ریالٹی جسے حق کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے. تو الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے وہ اللہ کو سامنے رکھ کے ہی ڈیفائن کی جاتی ہے. تو بے شمار ایسے بلیف سسٹم ہو سکتے ہیں جو پازیٹیو ہو سکتے ہیں، جو آپ کے اندر ایک آپٹمسٹک ونڈو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک سوچنے کا انداز، امید بھرا سوچنے کا انداز آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو آپ کو پازیٹیولی آپ کی اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ کو ڈیل کر سکتا ہے. اور یہی وجہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ قرآن میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوچنا یا بہت زیادہ گمان کرنے پہ، کہ جتنا زیادہ آپ گمان کرو گے اس گمان سے آپ کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے. اور تجسس کو بھی منع کیا گیا کہ تجسس کیونکہ یہ لیٹر آن لیڈ کر سکتا ہے آپ کے اندر. فار ایگزامپل میں ایک کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے آپ سے ہی متعلق ہے، تو میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے موقع ملنے پہ تکلیف دے گا، نقصان پہنچائے گا. میں نے یہ گمان کیا، ازمپشن ہے، نیگیٹو ازمپشنس ہیں میرے اندر، ایکسپیکٹیشنس ہیں، میں ایسا سوچنا شروع کیا. ٹھیک ہے، ایک سوچ ہے میرے اندر پیدا ہوئی. تو ریلیجیسلی اگر دیکھا جائے، ریلیجن جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کا نیگیٹو تھنکنگ ہے یا نیگیٹو سوچ ہے وہ بیسیکلی ایک وسپر ہے، وسپر فرام نفس الشیطان، کہ یہ جو نفس شیطان ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک وسوسہ ہے، ایک وسپر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سورہ ناس میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ اینٹیٹیز، چاہے وہ انسانوں سے ہوں چاہے وہ جنات سے ہوں، جو انسان کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، ایک وسپر، نیگیٹو تھنکنگ پیدا کرتے ہیں. تو نیگیٹو تھنکنگ کا ریلیجیسلی اس کی ایک پراپر کنوٹیشن ہے کہ یہ جو نفس شیطان ہے یا برے لوگ ہیں وہ آپ کے اندر، فار ایگزامپل آپ کا کان بھرنے پہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ کوئی کسی کا کان نہ بھرے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے ایسی انفارمیشن مجھے آپ کے بارے میں بتائی کہ یہ تو آپ کے پیچھے یہ پلان کر رہا ہے. اب یہ تھاٹ اس نے وسپر ڈال دیا، میرے اندر ایک وسوسہ پیدا کر دیا. اوکے، اب اسی وسوسے پہ میں نے سوچنا شروع کیا، میں گمان کرنا شروع کر دیا، میں نے ازمپشنز کریٹ کرنا شروع کی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے، یوں پاسبلٹی ہے، یہاں پہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، ان لیولز پہ نقصان ہو سکتا ہے. اب میں تجسس میں آ گیا ہوں، کیوریاسٹی بھی بڑھنا شروع کی. اس سے پہلے آپ مجھے نقصان پہنچائے، میں کچھ کروں، کچھ پریکٹیکل لیول پہ کچھ کروں، تو میں بھی کوئی نہ کوئی چال چلوں. تو چال چلنا، پلاٹنگ کرنا کسی کے اگینسٹ، یہ ایک ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ ریالٹی سے ہٹ کے وہمی دنیا میں چلے جاتے، ڈسٹورٹڈ ریالٹی میں چلے جاتے جو ایکچوئل ریالٹی نہیں ہے. آپ ایک ایسے بندے کے بارے میں پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا،
کوئی شاہد نہیں تھا آپ کے پاس جو آپ کو بتا سکے کہ میں نے یہ بات سنی یا یہ ہوئی، یا ایون آپ نے خود یہ ہمت نہیں کی کہ میں آپ سے ڈائریکٹلی آ کے پوچھتا یار یہ بات میں سن رہا ہوں تو کیسا ہے یہ. تو پازیٹیو کوپنگ سسٹم نہیں ہوتا، نیگیٹیولی ہم یوں کرتے ہیں. تو ایک نیگیٹو چین کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو پھر تجسس ہوا، اس کے بعد میں جی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ آپ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا. دیکھو یہ بندہ کھوج نکالنا شروع کر یہ کیسا، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا جسے غیبت کہتے ہیں. تو دیکھا جائے تو جو اخلاقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے اس چیز سے کہ آپ نے غیبت کے بارے میں بھی سنا ہے. سیم ہی آیت ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ لا تجسسو، کہ تجسس نہ کیا کرو. پھر آگے غیبت کا کہا گیا کہ یا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کو اس سے مترادف قرار دیا گیا. تو یہ وہ ساری کی ساری بیسک اب لیول ہے انفارمیشن کا. ایک الٹیمیٹ ریالٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. تو اگر آپ اس روٹین پہ چل رہے ہیں، اس سائیکل میں انٹر ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس پیرالل بلیف سسٹم ہے جیسے جو اس آیت پہ بیسڈ ہے، تو آپ اپنے آپ کو روک لو گے، آپ اس کو مینیج کر لو گے. آپ آئیڈینٹیفائی کر لو کہ یار یہ میں نہیں ہوں، یہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، وہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے، وہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے عزیز کے بارے میں نیگیٹو کر رہا ہے. میرے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے، میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کو ڈی کپل کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں اور شیطان کی جو وسوسہ ہے اس کو اپنے سے الگ دیکھ سکتے ہیں. تو مینجمنٹ بھی اسی میں ہی ہے. تو یہ وہ بلیف سسٹم ہوتے ہیں. پھر ایک اور بلیف سسٹم ہے کہ کسی کے بارے میں کبھی بھی برا نہ چاہنا. یہ بھی لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، آنیسٹی ہے. تو جب آپ کے جو عقیدے ہیں نا، بیسک عقیدے، وہ بڑے مضبوط ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، تو آپ بڑا پازیٹیو فیل کریں گے. پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے ان چیزوں سے، شیطانی وسوسوں سے. جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ جو ہے نا کہ من حمزات شیطان، کہ اللہ ہمیں بچائے شیطان کے وسوسوں سے یا وہ تھاٹس جو انسان کے اندر انسرٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون اس بات سے بھی آگے اس کی کنٹینیویشن ہے کہ اس سے بھی اللہ بچائے کہ وہ ایون ہمارے قریب تک آئے. تو یہ کسی وجہ سے ہے نا. تو یہ بیسیکلی کوگنیٹو لیول پہ آپ کی ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو جب آپ ایسے وسوسے فیل کریں تو آپ اعوذ باللہ من حمزات شیطان پڑھ سکتے. پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹ ہے. ری اسٹرکچرنگ جو ہم نے آگے، آپ شاید میرے خیال سے کوئی کوسچن ہوگا کہ ہم انہیں کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، تو اس میں میں پھر بتاؤں گا کہ کیسے ہم انہیں کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کیسے کر سکتے ہیں. اوکے، منفی سوچ پیدا ہوگی، یا منفی سوچوں کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، آپٹیمسٹک ونڈو کیسے واپس دوبارہ اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایڈیکویٹ نالج ہونا ضروری ہے، اسلامک نالج ہونا ضروری ہے، ریلیجن کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ بے شمار پرابلمز آپ بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے. تو فار ایگزامپل، ان ریالٹی میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، مجھے کسی نے نقصان پہنچایا. اب ازمپشنز بھی ٹھیک ہیں، آپ کے پاس کنکریٹ لیول پہ چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہو، احسان کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ کہ نہیں یار میں اسے اپنا حق معاف کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی تو اسلام میں چیزیں شامل ہیں کہ آپ اس چیز کو اپنے اندر پکانے کی بجائے معاف کریں، لیٹ گو کریں، آگے بڑھ جائیں. آنیسٹلی جا کے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اسٹریٹ جو ہے ہیڈ آن کنفرنٹریشن میں جا سکتے ہیں، اس بندے کو بٹھا کے بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی یہ چیزیں مجھے یہ معلومات ملی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دس از دی ون آف دی وے. ٹیبل ٹاک، ڈائلاگ کریں، بات کریں، ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو ڈفرینٹ آپ کے پاس کوپنگ سکلز آ جائیں گی، آپ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہو. تو یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہیں. تو ڈیفینیٹلی ریلیجن ایک پروٹیکٹیو معیار ہے، کیونکہ یہ کوگنیٹیو جو نرشمنٹ ہے، ذہنی عقل کی جو صحیح جو انداز سے اس کی جو پرورش اور نشو نما ہے، اس میں بڑا اچھے اور ہیلدی بلیف پیٹرنز بناتا ہے. تو یہ وہ عقیدے جو آپ کی پوری جو معلومات، سوچنے سمجھنے فکر کرنے کی جو ایک پیٹرن ہے، اس کو پوری طرح سے پازیٹیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم جو سولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ منفی سوچوں کی وجہ سے
ہماری جسمانی اور ہماری نفسیاتی صحت بگڑ سکتی ہے اور ہم بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جا کر ہم منفی سوچوں کی اگر بات کریں تو بہت جلدی ہم OCD کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص منفی سوچوں کی وجہ سے اس کی نفسیاتی یا جسمانی صحت خراب ہو چکی ہے تو اب واپسی کا اس کا کیا تھیراپیوٹک طریقہ ہوگا کہ وہ واپس کیسے آئے گا؟ کیا وہ کسی تھیراپی کے ذریعے واپس اس کو لایا جائے گا اس کو نارمل لائف کی طرف، یا کچھ دوائیوں کا استعمال کیا جائے گا، میڈیکیشن کا استعمال کیا جائے گا، یا CBD کے ذریعے کسی سائیکو تھیراپی کے ذریعے ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، علاج میں آنا، میڈیسن کی طرف جانا اور جو ہے سیلف مینجمنٹ کرنا، یہ تینوں جو چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک باقاعدگی سے علاج کی ضرورت ہے، پراپر ٹریٹمنٹ، یا پھر آپ سیلف مینجمنٹ کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں سیویرٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا پرابلم کتنا سویئر ہے. کیا اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے آپ کو ایک ذہنی مرض پیدا ہو چکا ہے؟ فار ایگزامپل آپ اب انگزائٹی کے مریض ہو کیونکہ آپ ہر وقت فیوچر سے سوچتے ہو، فیوچر میں رہتے ہو، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، چھت نہ گر جائے، پنکھا نہ گر جائے، آج میں ایسا کیسے کروں گا، میں فوکس نہیں کر سکتا، مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے یہ نیگیٹو تھنکنگ ابھی آ جائے پڑھاتے ہوئے میں کیا کروں گا، یہ سوچ مجھے اوور ویلمنگ فیل ہوتی ہے، انٹروسو فیل ہوتی ہے، اس کا ایک بڑی اذیت ناک یہ سوچیں ہوتی ہیں. تو یہ آ گئیں تو میں کیا کروں گا، آپ بلینک ہو جاتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو پڑھاتے ہوئے، اگر آپ ابھی جیسے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس دوران بلینک ہو جانا انگزائٹی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، اب تو پراپر اس کو ایک انگزائٹی ڈیزیز ہے نا، GAD ہے، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اب جب یہ کسی کے اندر انگزائٹی ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے، اب اس کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے، ڈپینڈ کر سکتی ہے. سائیکو تھیراپی تو اس کے لیے الٹیمیٹ سولوشن ہے کہ یہ ضروری ہے. CBT سے کریں آپ، کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ کریں، اس کو کسی بھی لحاظ سے اس کے بلیف پیٹرن سے متعلق ایک انڈیویجولائزڈ ٹریٹمنٹ پروسیجر یا اس کو ٹیلر کریں، لیکن آپ کو اس کے لیے ایک پراپر انٹرونشن کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر وہ فنکشنل ہے اپنی لائف میں، سب کچھ بہتر کر رہا ہے، خوش بھی ہے، لیکن سم ٹائمز کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو ہاں اس کے لیے یہ جیسے ہمارا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اپنے اسٹرانگ بلیف پیٹرنس بنانا. فار ایگزامپل جیسے ابھی وار اور ٹیرر کا ایک کچھ دن گزرے ہیں، انیشیل جو فرسٹ 10 days تھے مئی کے، تو اس میں ایک انسرٹینٹی کاز کر رہا تھا، سب پہ پریویل تھا، کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، کیسا ہوگا، کیا کریں گے، یوں ہوا تو یوں ہوگا. تو آپ بیسیکلی آلٹرنیٹیوز آؤٹ کم جو ہیں، آؤٹ کمز ہیں، انہیں ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مختلف آپ جو ہے نا اپنے پروٹیکٹیو میئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یوں کر دیں، بیسمنٹ ہونا چاہیے، بنکر ہونا چاہیے، وہاں چھپ جاتے ہیں، یوں ہو جائے تو یہ کریں گے، کوئی نہ کوئی ایک میئر آپ کر رہے ہوتے ہو. اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس انگزائٹی، اس ٹینشن کو پازیٹیولی بڑے اچھے سے کیٹر کر رہے ہیں سائیکولوجیکلی. فار ایگزامپل یار جیسے کہ ایک ول آف اللہ ہے، رضا بالقضاء، کہ اللہ کی مرضی ہے، جو ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. ہم نے ان اوقات میں اس طریقے سے اپنے آپ کو گھر میں رکھنا ہے، باہر نہیں جانا، اوپن ایریا میں نہیں جانا، جہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے یا LOC کے قریب ہیں تو وہاں نہیں جانا، اپنے آپ کو سیف جگہ پہ رکھنا ہے. آپ یہ میئرز کرتے ہو، ریسٹ آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو کہ یار اللہ بہتر جانے گا کل کیا ہوتا ہے، صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک کامنس ہے نا، جو آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے فیل کرتے ہو، تو یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے نا جو آپ کے اندر یہ کامنس کریٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنا توکل جو ہے آپ ریسورسز کے بجائے اللہ پہ کر رہے ہیں. ریسورسز مینس کہ آپ اپنا تکیہ ان وسائل پہ نہیں کر رہے ہو جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. وسائل کے ساتھ ساتھ اچھے سے جواب ہاں وسائل کے ساتھ ساتھ آپ اپنا توکل اللہ پہ بھی رکھتے ہو کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو اگر جنگ میں ہی موت آنی ہے تو حضرت خالد بن ولید کا یہ کہنا ہے کہ اگر جنگ میں موت آتی تو مجھے جو ہے نا اپنے بستر پہ موت نہ آتی، میں جنگ میں شہید ہوتا. پھر تو اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا مرنا کس طریقے سے ہے، کہاں ہونا ہے، اس کا ایک ایگزیکٹ ٹائم ہے. ایک جو کہتے ہیں نا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایگزیکٹ پوائنٹ فکس ہے. تو آپ کو پھر موت کی فکر کیوں کرنی ہے؟ آپ کو موت کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ مومنٹ نہیں آتا
ہر چیز آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. آپ کی لائف کی ضمانت ہے. موت آپ کی زندگی کی ضامن ہے, اس نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہاں جب وہ لمحہ آ جائے گا ایکوریٹ, پھر کوئی بھی اسباب آپ کے لیے کام نہیں آئے گا. آپ جتنا مرضی پروٹیکشن کر لو, جتنا سیفٹی آپ میئر کر لو, آپ مطلب 360 سیفٹی اگر آپ کر لے ہو نا, کہ 0% پاسبلٹی بھی اگر آپ وہ اس کو ٹیکل کر لیتے ہو ہر لحاظ سے, پھر بھی موت نے آنا ہے. تو موت سے پروٹیکشن نہیں کرنی, موت نے آنا ہی ہے. آپ نے نقصان کو ٹیکل کرنا ہے, ڈیمیج کو, پرابلمس کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم ڈفرینٹ ہے. ہمیں اس وار سے امپیکٹ نہیں ہوا سائیکلوجیکلی, ہم جو ہے نا ریلیکس تھے اور بڑے اچھے سے جو ہے نا ساری چیزوں کو ایک قسم کا ایک فن کریٹ ہوا تھا. تو یہ جو ہے نا کسی بھی ایون اٹس اے کوگنیٹو اپروچ کہ آپ پرابلم کا فن بناؤ, اس کا مذاق اڑاؤ, آپ کی انگزائٹی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. تو اٹس اے ٹائپ آف ڈائیورژن آپ کریٹ کر سکتے ہو سائیکلوجیکلی. اچھا سر, جو اسکول اور کالجز ہیں, جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, یہ ہماری منفی سوچوں کو اور منفی رویوں کو کیسے پازیٹیوٹی میں بدل سکتے ہیں, کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ ماں باپ ہے, چاہے وہ مدرسہ ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہو اور اسلامک ٹیچنگز لے رہے ہو, تو کسی بھی لیول پہ جب آپ ایڈیکویٹ انفارمیشن لے رہے ہو, پرابلم تب ہے جب آپ کو انگزائٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. پرابلم تب ہے جب آپ نے اپنے آپ کو بھی ابھی تک نہیں جانا. تو ہمارے جو نصابی کتب ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن ہونی چاہیے کہ اس میں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, ایموشنل اویئرنیس ہونی چاہیے, اس میں سائیکلوجیکل اسٹیٹس کیا ہیں, آپ کون ہو, آپ کی ویلیوز کہاں سے آنی ہے. تو جو ٹیچر ہو اس کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سائیکالوجی پڑھنا مینڈیٹری ہونا چاہیے, اور یا پھر آپ اپنے اسکول میں انٹیگریٹ کریں سائیکالوجی کو, کہ باقاعدہ سے سائیکالوجسٹ ہوں جو ویکلی بیسس پہ جو ہے نا انٹریکٹ کر رہے ہوں اسٹوڈنٹ سے, اسکول لیول پہ بچوں کے ساتھ. تو پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ایڈیکویٹ انفارمیشن ہوگی, ان کی جو نرشمنٹ ہوگی بلیف پیٹرن کی. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا بلیف جتنا اسٹرانگ ہے, آپ کس کو اپنی جو ہے نا ایک ریزیلینس کے لیے کون سا بلیف سسٹم رکھا ہوا ہے, وہ جتنا مضبوط ہوگا, جتنا ریئلسٹک ہوگا, جتنا حق پہ بیسڈ ہوگا, آپ کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہو سکتا. آپ بڑے اسٹرانگ ہوں گے. آپ ہر چیز کا ایک کاؤنٹر جو تھاٹ ہے, جیسے ہم نے کہا نا کہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, کہ اس کے پراپر اور اپوزٹ پازیٹیو تھنکنگ خود سے جنریٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس بلیف سسٹم اسٹرانگ ہو. لیکن آپ کے پاس جب بلیف سسٹم ہی نہیں ہے, آپ بیس لیس ہو, آپ کی کوئی مینٹل فریم ورک صحیح سے نہیں ہوئے, سارے میل اڈیپٹیو رکھے ہوئے ہیں اور دنیاوی لیول پہ ہیں اور ان ریئلسٹک ہیں جو کہ وقتی ہیں, تو پھر یہی ہوگا کہ جب پریشانی زیادہ آئے گی تو وہ بلیف سسٹم آپ کو اس طرح سے کمفرٹ نہیں دے سکتا, آپ کو اس طرح سے کنفرنٹ کرنے میں مددگار نہیں ثابت ہوگا. ایگزیکٹلی. آخری سر کوشچن آج کی اس پوڈ کاسٹ کا, کہ اگر کوئی اس ٹائم مجھے اور آپ کو کوئی سن رہا ہے جو منفی سوچوں کے اندر گرا ہوا ہے یا منفی رویوں کے اندر گرا ہوا ہے, تو ہم اسے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ ان ساری چیزوں کو اوور کم کر سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں سب سے بنیادی جو چیز ہے نا, کہ آپ کو سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ منفی سوچ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر جو اپنی سوچوں کو دیکھیں. اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے منفی سوچ ہر وہ سوچ ہے جو کہ ان پلیزنٹ ہوگی, مطلب کہ وہ تکلیف دہ ہوگی, اس کے ساتھ پریشانی, ذہنی دباؤ, ذہنی تناؤ اس کے ساتھ شامل ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ دماغ میں گھس جانے والی ہوتی ہے, انٹروسو تھاٹس ہوتے ہیں, آپ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں, آپ کے دماغ کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں, آپ سوچنے سمجھنے سے ناکارہ ہو جاتے ہیں, ایون کنسنٹریشن نہیں رہتی, توجہ مرکوز کر کے اپنی کسی بات کو مکمل کرنے میں آپ کو دشواری کا سامنا ہوگا. یہ اس کی کچھ علامتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جب اس کی وجہ سے آپ کی ایموشنز بھی خراب ہوں گے, آپ ڈاؤن فیل کر سکتے ہیں, مایوسی محسوس کر سکتے ہیں, آپ پریشانی محسوس کر سکتے ہیں جسے انگزائٹی کہتے ہیں,
آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ریز ہو سکتا ہے, اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھیں گے کہ جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے اور آپ اپنے آپ کو فائٹ اور فلائٹ میکانزم کے لیے ریڈی کر رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی, تو اسی طرح کا ایک اراؤزل آپ اپنے اندر فیل کریں گے جو کہ انگزائٹی کی سمٹمز ہیں. پٹھوں میں لوگوں کو درد رہتا ہے, کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے, نیند اچھی نہیں ہوتی, سو کے اٹھتے ہیں تو ریفریش فیل نہیں کرتے. اب یہ وہ ساری سمٹمز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو, اور اگر اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت سوچتا ہوں اور اس قسم کی سوچ ہے جو تکلیف دہ اذیت ناک ہے, تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہے, آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. اور اس سے اب آپ نے بچنا کیسے ہے, جو اگلا سوال ہے کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. تو جب آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے بچاؤ کا پہلا قدم رکھ لیا, اٹھا لیا ہے. اب آگے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو جب پرابلم سمجھ آ جاتا ہے, آپ پہچان لیتے ہو, تو اس کا سولوشن بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ جو لیول ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد, آپ نے جو ہے ریکگنائز کیا پرابلم کو, پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا کیا نیگیٹو اپریزل میرے اندر چل رہے ہیں, میں اپنی صلاحیتوں کو بہت زیادہ منیمائز کر رہا ہوں, میں ماحول کو بہت زیادہ ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں کہ ماحول ہی سب کچھ ہے, کہ جو کچھ بھی ہونا ہے ماحول اگر سازگار ہوگا تو میں بہت اچھا ہو جاؤں گا, ماحول اگر بیکار ہے تو میں بہت برا ہوں گا کیونکہ ماحول ہے ایسا. تو آپ ڈٹرمنٹ فیل کرتے ہیں یا فری ول فیل کرتے ہیں اپنے اندر, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. کس پیٹرن کی تھنکنگ ہے, کیا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو صرف آپ کو منفی چیز نظر آتی ہے, جیسے وہ مسنگ ٹائل ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ چھت پہ دیکھتے ہو تو ہزار خوشنما چیزیں ہیں لیکن آپ کا فوکس ایک اسی ڈاٹ پہ جاتا ہے, ایک اسی ٹائل پہ جاتا ہے, یار یہ کیوں مسنگ ہے, یہ ہوتی تو کمال ہو جاتا. تو وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا اوور آل ایکسپیرینس کو ہی نیگیٹو کر رہے ہیں, آل آر نن تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں. تو کس قسم کا نیگیٹو تھنکنگ آپ کے اندر چل رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر دیکھیں گے کیا آپ اپنے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں یا مثبت رویہ رکھتے ہیں, پازیٹیو رویہ رکھتے ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, خود اعتمادی کتنی ہے, آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے اپنے معاملات کو, اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو دیکھنے کا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا سے متعلق کیسا رویہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسروں سے متعلق کیا رویہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں یہ سمجھوں کہ مجھے ہر کوئی اس لیے ہے, دنیا اس لیے وہ مجھے سرو کرے گی, تو یہ تو بہت بڑی خام خیالی ہے نا. تو اس سے کیسے نکلیں, تو آئیڈینٹیفائی کریں ان لیولس پہ کہ کیا کیا ایشوز ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. دین آپ کے پاس ایک اور ہوتا ہے فیوچر. فیوچر کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جتنا فیوچر کے بارے میں سوچیں گے اتنا آپ پریشان ہوں گے. فیوچر پرابلم نہیں ہے, پرابلم آپ کا پریزنٹ ہے, ابھی, آج, اس وقت. تو آپ کے گولز ہیں, روز کی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ان کو دیکھیں کہ آپ پورا کر رہے ہو, اور جتنا آج اچھا ہوگا اتنا ہی فیوچر آپ کا آج اچھا کی ہوگا. ذمہ داریاں ہیں فار ایگزامپل 10 ہیں, آپ نے وہ 10 کی 10 رسپانسبلٹیز پوری کی ہیں. اگر پوری ہیں سکون ہے آپ کو کیونکہ آج کا گول پورا ہوا. ہر روز یہی سوچ کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے تو میں نے کہ ڈیلی آج کا کے گول کو 5 چیزیں, 10 چیزیں, 4 چیزیں, آپ کے پاس گول ہونا چاہیے نا. اگر آپ ایم لیس اٹھتے ہو صبح, کوئی گول ہی نہیں ہے, کوئی اہداف ہی نہیں ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں, بس اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے نکل پڑیں گے, تو ایسے تو کچھ بھی نہیں اچیو ہوگا کیونکہ آپ کے پاس نیت ہی نہیں ہے. تو انما الاعمال بالنیات, تو نیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے. پھر دیکھیں کیا اس نیت کو آپ نے ایکسرسائز کیا 100%. یہ وہ ارادہ ہے, عزم ہے, استقام ہے جس کی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے کیونکہ آپ ڈٹرمنٹ تھے اور آپ نے وہ کر دکھایا کیونکہ آپ نے اس دن پوری محنت اس کام پہ کی. تو آپ کو ادھر ادھر کی ایک تو سوچ بھی نہیں آئے گی, آپ فوکس بھی ہوں گے, اور ایٹ دی اینڈ آپ کی وہ جو ہے نا کہ ایک اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک نیگیٹو سیلف ویو پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ میں تو بہت بیکار ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ شام کو کہیں گے, شاباشی دیں گے خود کو, کمٹمنٹ کریں گے, وہ کمپلیمنٹ دیں گے خود کو, کمپلیمنٹ, ہاں شاباشی ہے یار آج میں نے سارا کام کیا. حوصلہ بڑھے گا, آپ کے اندر کانفیڈنس بہتر ہوگا, خود اعتمادی آئے گی, یار میں تو کر سکتا ہوں, میں تو یہ کر سکتا ہوں, یہ تو مشکل نہیں تھا, میں نے بڑے اچھے سے کیا. تو آپ بیسیکلی اپنی وہی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو پریکٹیکل لیول پہ پازیٹیو کیے جا رہے ہو گریجولی, ہر ایک ڈائمینشن پہ, فیوچر کے لیول پہ, سچویشنز کے لیول پہ, پرسنل لیول پہ. تو جب یہ ہو جائے گا
پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ اپنے اندر اسپرچول ہیلنگ بھی لے کے آئیں، اسپرچویلٹی بھی لے کے آئیں. جیسے کہ جو ہے نا جو کلمہ تمجید ہے اس کی آپ جو ہے نا اکثر اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں. جب بہت اوور ویلم فیل کرتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ میں تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان پڑھ سکتے ہیں، اس کی وظیفہ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے جو میں نہیں ہوں، یہ میرے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، میرے اندر انسرٹ کی جا رہی ہے، یہ وہ نیگیٹو تھنکنگ. اسے ڈی کپلنگ کہتے ہیں. اپنے آپ کو الگ کریں اپنی منفی سوچ سے، کیونکہ یہ آپ کی سوچ نہیں، یہ شیطان ہے، شیطان النفس ہے، وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس نے انسان کو تکلیف دینی ہے، رائے راست سے ہٹانا ہے، اسے اس دنیا میں الجھا کے رکھنا ہے. تو الجھنوں کے شکار میں رہنا اس کے لیے خوشی ہے، تو وہ آپ کے اندر اس طرح کے تھاٹس ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دلوں میں آپ کے اندر ایسے وسوسے ڈالتی ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی سوچو، دیکھیں، اس پہ بھی کام کریں. پھر الٹیمیٹ ریالٹی پہ فوکس کریں کہ واٹس دی الٹیمیٹ ریالٹی، حق کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میں وہ پوری کیسے کر رہا ہوں، کیا میں اس مومن کا کرائٹیریا فلفل کر رہا ہوں. تو آپ کی جو یہ بے جا پریشانیاں، انگزائٹیز جو ہیں نا، یہ ایک گیپ ہے، اسپرچول گیپ جو آپ کے اندر ہے. تو آپ اس کو ریسورسز سے، مٹیریل چیزوں سے، آسائش سے، آرام سے میئرز کر کے ڈیل کر رہے ہو، جو کہ گیپ فل ہونا ہے اسپرچویلٹی سے، میننگ آف لائف سے. زندگی کا مطلب ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ایک ایسی چیزیں کر رہے ہو جس میں آپ کو خود ہی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے. تو آپ کے اندر یہ پریشانی رہنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں کہ آپ بے شمار چیزوں کو، جیسے جیسے انسان کی ایج ہوتی ہے، انسان اسپرچویلٹی کو، ریلیجن کو فوکس کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری انرجیز ختم ہو رہی ہیں، ایک دن آئے گا. جیسے ارلی ایج میں آپ کو کوئی تھاٹ نہیں آتا کہ آپ نے مرنا بھی ہے، لیکن ایک سٹیج آتی ہے، میں بھی دن میں 4 دفعہ آپ کو خیال ہے کہ یار میں نے مرنا بھی ہے. تو تب آپ کے اندر سیٹسفیکشن کیسے ٹریگر ہوگی، امید کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے، آپ کی کوششیں اچھی ہوں گی، جب آپ ریلیجیس مائنڈڈ ہیں، آپ کی جو پرائیویٹ ریلیجیس پریکٹس ہے، یعنی کہ آپ کا بلیف سسٹمز ہیں اور آپ کی جو ریلیجیس پریکٹس ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو، آپ کتنا زیادہ ریلیجیس اٹینڈنس میں جاتے ہیں، ایسی ایفیلیشنز رکھتے ہیں، نماز کے لیے کتنا فریکوینٹلی آپ جاتے ہیں، نماز کس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، کیسے وہ خشوع حاصل ہوتا ہے، کیسے ریلیکس ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بلیف سسٹم کیسا ہے. تو اس سارے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسے ہی کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو آپ بیسیکلی اپنے نفسانی لیول پہ ترقی کرتے چلے جائیں گے. تو جو امیجیٹ آپ کا نفس ہے، جو آپ کو فوکس کرتا ہے کھا پی لو، یہ چیز بھی حاصل کرو، لالچ بھی دے رہا ہے، ہرس بھی پیدا کر رہا ہے، یہ بھی میرے پاس ہو، وہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی دنیا کی آسائش ہو، وہ بھی دنیا کی آسائش ہو. جب شارٹ پڑ جاتے ہیں آپ کے ریسورسز، آپ کی ہمت تھک جاتی ہے، کیونکہ آپ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن نفس ہمارا آپ کو کہے گا سب کچھ حاصل، دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہو، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی کہے گا کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہو. تو یہ جو ایک ڈیزائر ہے نا، ایک ایلوژنری ڈیزائر ہے جو ختم نہیں ہوگی. آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، غائب ہو جائے گی. جیسے کہ آپ صحرا میں چل رہے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ پانی دکھائی دے رہا ہے، تو آپ جیسے پانی کے پاس پہنچتے وہ آگے دکھائی دیتا ہے، تو آپ کی ایک دوڑ چلتی رہے گی، لیکن کبھی اس پانی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ریئل ہے ہی نہیں، وہ ایلوژن ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری کی ساری سچویشنز ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک، کس لیول پہ انٹیگریٹڈ ہیں ود یور ریلیجن، ود یور امیجیٹ بلیف سسٹم، اور وہ بلیف سسٹم کتنا ریئلسٹک ہیں. اگر ایسا ہے تو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ آپ کے پاس ہو رہی ہے اور آپ اچھا پرسکون زندگی گزار کر سکیں گے، اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے، ریلیکس ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگی. ٹینشن فری لائف جو ہے وہ اللہ کی مرضی میں ہے، ول آف اللہ. تو اپنی نیت کریں، اچھا عمل کریں، اور آؤٹ کم پہ فوکس نہ کریں. آؤٹ کم اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس اپنی محنت کر سکتے ہیں. لیس الانسان الا ما سعی.
ٹھیک ہے. تو ہم اپنی الٹیمیٹ کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے، پھر ہم نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے. جب آپ سر توڑ کوشش کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے کہتے کہ یار اب ہمیں مدد کر، اب ہمیں مدد کر، اب اپنی مدد اور نصرت سے ہمیں ہمکنار کر. فار ایگزامپل یہ جو بنیان المرصوص ہے ہمارا آپریشن تھا، ہم یہ آپریشن لانچ ہی نہ کرتے، ہم فائر ہی نہ کرتے، ہماری جو ایئر فورس ہے وہ کوئی کوشش ہی نہ کرتی، کچھ کرتی نہ، تو ہمیں بنیان المرصوص کمپلیٹ ہو جاتا. اللہ کی استعانت ملتی ہمیں، ایسے نہیں ملتی. آپ نے الٹیمیٹ کوشش کرنی ہے، نتائج اللہ پہ، اس کے بعد اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اس کے کام میں شامل ہو جائے گی. پھر اللہ کی ول ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا کہ لیس الانسان الا ما سعی. تو ہمیں اس کی سرتوڑ کوشش کرنی ہے، پھر ہمیں وہ مل جائے گا. تو اگر آپ کی کوشش میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے آپ نے، یا آپ کی کوشش اس طرح اس لیول کی نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ ریزلٹس اچیو نہیں ہوں گے اور اللہ کی مدد اس میں شامل نہیں ہوگی. تو اسی پہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ اسی لیول پہ ہونی چاہیے. ناظرین، یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ تھا جس میں ہم نے نیگیٹو تھنکنگ کی وجوہات کو اور نیگیٹو تھنکنگ سے نکلنے کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. اس سے جڑے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کوسچن ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی نفسیاتی مسائل کا آپ شکار ہوں اور آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے کمنٹ میں ضرور کوسچن پوچھیں. انشاءاللہ ہم اس کو ضرور ایڈریس کریں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.